السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہیں بیٹا؟ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنا کام جو ہے وہ روٹین کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ النجم جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ سورۃ النجم کا جب ہم تعارف دیکھتے ہیں تو سورۃ النجم مکی سورت ہے اور اس کی 62 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں، اور اس کا جو تعارف ہے اس صورت کے اندر اس کے شروع میں ستارے کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی ہے، اور عربی زبان کے اندر نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر ستارے کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ نجم رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ جو واقعہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے مجمع کے اندر اس سورت کو سنایا جس میں مسلمان بھی تھے، مشرکین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی یہ سورت پڑھی اور اس کے اندر جب آیت سجدہ تلاوت فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے باقی جو مسلمان تھے وہ سجدے میں چلے گئے، اور اس صورت کی اتنی زیادہ تاثیر تھی اور مشرکین اس کے اندر اتنا زیادہ مشغول ہو گئے تھے کہ وہ بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے پہلے آیت سجدہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور پھر اس کا جو موضوع ہے اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کی گواہی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور صداقت کی گواہی کے بعد پھر قرآن مجید کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے، اور پھر وحی کے اندر جو شک اور شبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کو بھی دور کیا گیا ہے کہ وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور وحی لانے والے جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر مشرکین کے جو باطل عقائد ہیں، جھوٹے جو ان کے عقیدے ہیں، ان کا رد جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور پھر فرما بردار اور نافرمانوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اور دین کی بنیادی تعلیمات جو پچھلی آسمانی کتابوں میں تھیں ان کا بھی بیان ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی لوگ سفارش جو ہیں وہ کریں گے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اچھے اور نیک کام جو ہیں ان کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیکی اور جب بندہ نیکی جو ہے وہ کر لیتا تو پھر اس کا اظہار اس کو دوسرے کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ تقوی کے خلاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی والے کاموں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے اور چھوٹے گناہ معافی فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بدلے میں وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی۔ اگر دنیا کے اندر اس نے اچھے کام کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس کو اچھا بدلہ جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر اچھے کام کیا، اور اگر اس نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے تو پھر جو وہ کرے گا وہی قیامت کے دن اس کا بدلہ جو ہے اس کو ملے گا۔ تو یہ تھا اس صورت کا خلاصہ اور اس کا مفہوم، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم نے اس صورت کی جو کویسچن ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں، یہ MCQs ہیں۔ نمبر 1 ہے نجم کا معنی ہے ستارہ۔ نمبر 2 وہ سورت جسے سن کر مشرکین بھی بے اختیار سجدہ میں پڑ گئے تھے، سورۃ النجم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وحی لانا۔ اور نمبر 4 ہے قیامت کے دن سفارش صرف وہی کر سکے گا
جس سے اجازت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش جو وہ نہیں کر پائے گا۔ نمبر 5 ہے سورۃ النجم کی پہلی آیت میں قسم کھائی گئی ہے ستارے کی۔ تو یہ آپ کے MCQs ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینے ہیں۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے مختصر سوالات کے جواب۔ تو نمبر 1 ہے سورۃ النجم کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ النجم کا مرکزی موضوع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کا بیان ہے۔ تیسرا سوال ہے سورۃ النجم کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے۔ یہ آپ کا تیسرا کویسچن ہے، قیامت علمی اور عملی نکات، ان میں سے کوئی 2 آپ نے یاد جو ہے وہ کر لینے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 سورۃ النجم کے نازل ہونے کے بعد کیا انوکھا واقعہ پیش آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النجم کے نازل ہونے کے بعد اسے ایک ایسے مجمع میں سنایا جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی تھا، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس صورت کے سننے میں وہ ایسا مشغول ہوئے کہ اس صورت کی تفسیر نے انہیں بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ نمبر 5 ہے قیامت کے دن انسان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ قیامت کے دن انسان کو بدلے میں وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے دنیا میں محنت کی ہوگی۔ یہ آپ کا کویسچن نمبر 5 کا جواب ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے سارا جو MCQs بھی یاد کر لینے ہیں، کویسچن بھی یاد کرنے ہیں، اور یہ مختصر سوالات جو ہے یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں کاپی کے اوپر خوبصورت کر کے۔